بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈاکٹر سید عبداللہ کا مضمون پاکستانی قومیت کا مسئلہ ڈسکس کریں گے۔ یہ پاکستانی قومیت کا مسئلہ جو نثری سبق ہے اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے جو ابتدا کے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ ڈسکس کیے تھے، جن میں پاکستانی قومیت کی بنیاد کے بارے میں بحث کی گئی تھی، جبکہ آج کے لیکچر میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے جو پاکستانی قومیت کو درپیش مسائل یا پاکستان میں پاکستانی قومیت کی جو غلط تشریحات کر کے نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس مقصد کو، پاکستانی قومیت کے مقصد کو، اور جو چیزیں پاکستانی قومیت کے لیے خطرہ ہیں یا پاکستانی قومیت کو بحیثیت مجموعی پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کے حوالے سے ڈاکٹر سید عبداللہ نے مضمون کے آخری حصے میں بات کی ہے۔ تو آج ہم ان امپورٹنٹ پوائنٹس پہ روشنی ڈالیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ جو پاکستانی قومیت کو یا بحیثیت مجموعی پاکستان کی وحدت کو یا پاکستان کے اتحاد کو، پاکستانی عوام کے اتحاد کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جو چیز وہ علاقہ پرستی ہے، علاقائیت ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ ہر علاقے اور ہر خطے کے لوگوں کو اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ذہن نشین رہے کہ علاقہ پرستی اور وطنیت میں، علاقائیت میں اور وطنیت میں بہت سارا فرق ہے۔ اپنے علاقے سے، اپنے خطے سے محبت کی جائے اور اپنے وطن یا اپنے علاقے کے لیے محبت کے جذبات رکھنا، اپنے شہر، گاؤں، گھر، گلی، محلے، ہر جگہ کے لیے محبت کے جذبات رکھنا، یہ ایک فطری امر ہے۔ لیکن یہ علاقائی محبت جو ہے، یہ ملکی قومیت یا پاکستانی قومیت یا کسی ملک کی سلامتی کے لیے نقصان دہ نہیں ہونی چاہیے۔ علاقائیت اور وطنیت کے مفادات میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک وطن ہے، جب ایک ملک ہے ہمارے پاس، اور ہم نے یہ ملک حاصل بھی ایک نظریے اور ایک عقیدے کی بنیاد پر کیا ہے، جب ایک نظریے اور ایک عقیدے کی بنیاد پہ ہم نے قومی وحدت کو تسلیم کیا ہے، تو پھر اب علاقوں میں بٹ کے اور مختلف ٹکڑوں میں بٹ کے، مختلف گروہوں میں بٹ کے ہمیں اپنی وحدت کو اور ملکی وحدت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر ہم علاقائیت میں کھوئے رہیں گے تو گویا ہم دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، اور ہم علاقائی وفاداریوں کو نبھاتے نبھاتے شاید ملکی وحدت کے لیے اور پاکستانی قومیت کے لیے نقصان کا سبب بنے۔ اس سے آگے ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری نسلیں، بہت ساری قومیں آباد ہیں، بہت ساری نسلیں آباد ہیں، اور ہر علاقے کی ایک مخصوص تہذیب ہے، ہر نسل کی ایک مخصوص تہذیب ہے، پھر ان کی اپنی مخصوص زبانیں ہیں جو اس خطے کے کلچر کو، اس خطے کی ثقافت کو، اس علاقے کی ثقافت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہر زبان میں بڑا ادب بھی تخلیق ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ نسلی اور لسانی جو امتیازات ہیں، یہ ملکی ترقی میں ممد و معاون تو ہونے چاہیے، یعنی یہ کلچر جو ہے مل کے پاکستانی کلچر جو ایک پاکستان ایک گلدستہ ہے مختلف رنگ کے پھولوں کا ملا ہوا، یعنی مختلف تہذیبیں جو ہیں وہ اس ایک خطے میں جڑ گئی ہیں اور وہ عقیدے اور نظریے کی بنیاد پہ ایک وحدت کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نسلی اور لسانی تعصبات جو ہیں وہ قومیت کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ اگر ہم نسلی تفاخر اور لسانی امتیازات کو اتنی اہمیت دیں گے کہ قومی مفادات پس پشت ڈال دیں گے،
تو پھر یہ نسلی اور لسانی تعصبات جو ہیں یہ ایک قوم کے لیے یا قوم کی وحدت کے لیے یا قومیت کے لیے یا پاکستانی قومیت کے لیے یہ زہر قاتل ثابت ہوں گے۔ ہماری وحدت جب ٹوٹ جائے گی، ہمارا اتحاد جب ٹوٹ جائے گا، ہم جب متحد نہیں رہیں گے، تو پھر کوئی بھی دشمن، کوئی بھی مقابل طاقت جو ہے وہ ہمیں بڑی آسانی سے ختم بھی کر سکتی ہے اور ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سید عبداللہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ پیش کرتے ہیں کہ میں ڈاکٹر سید عبداللہ کے بقول کہ میں علاقائیت کے تصور کا اس لیے بھی قائل نہیں ہوں یا علاقہ پرستی کا اس لیے بھی قائل نہیں ہوں کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت بھی یہ علاقے اور یہ خطے اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنی رنگ اور نسل اور زبان کی خوبیوں کے ساتھ یہ علاقے موجود تھے، لیکن اس وقت ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی ہم نے نظریہ اسلام اور اسلامی نظریہ حیات کے تحت اپنی زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، اور ہم نے طے کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنائیں گے۔ جب ہم نے اسلام کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا، جب ہم نے نظریے اور عقیدے کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا، تو پھر بعد میں آ کر ہم علاقہ پرستی کی تحریکوں کو اور علاقائیت کو کیوں فروغ دے رہے ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ ایک غلط فہمی ہے ہماری کہ علاقہ جو ہے وہ ترقی کرے گا تو ہم ترقی نہیں۔ علاقے کی ترقی اور علاقے کی جو بہتری ہے وہ قومی ترقی اور قومی بہتری کا حصہ ہو پھر تو ہے، لیکن اگر ہم قومی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں اپنی علاقائیت پرستی کی وجہ سے، تو یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب ملک حاصل کیا تھا تو اس وقت علاقائیت کا نظریہ، زبان کا نظریہ، نسل کا نظریہ، کچھ بھی یہ تعصبات سامنے نہیں تھے اور کسی طرح کی گروہ بندی یہ سامنے نہیں تھی، بلکہ اس وقت ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، اسلامی نظریہ حیات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے یہ علیحدہ ملک حاصل کیا تھا۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ علاقائی ترقی کا فروغ جو ہے وہ قومی ترقی کا فروغ ہے، اور اسے قومی ترقی کا فروغ ہونا چاہیے۔ یعنی جب علاقہ ڈیولپ ہوگا، علاقے میں بہتری آئے گی، علاقے میں ترقی آئے گی، تو یہ قومی ترقی میں حصہ ڈالے گی۔ علاقے کی ترقی کسی خطے کی، کسی صوبے کی، کسی مخصوص علاقے کی جو ترقی ہے، لیکن اگر علاقائی ترقی قومی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ پھر علاقائیت جو ہے وہ وحدت کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے، اور اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ ہر وہ عمل جو ہماری قومیت کو، ہمارے مشترکہ مفادات کو، ہمارے وسیع مفادات کو، قومی مفادات کو، ملکی مفادات کو نقصان پہنچائے، ہر وہ عمل جو ہے وہ دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے علاقے کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے ثقافت کو فروغ دینے کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن جب یہ سب چیزیں ملکی اور قومی اور متحد جو قومیت ہے اس کے خلاف عمل کر رہی ہوں یا ان کے ساتھ مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا ہو، تو پھر ہمیں علاقے کو چھوڑ کر ملک کو اور ملک کی وحدت کو اور اپنی قومیت جو پاکستانی قومیت ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اگلا پوائنٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان میں غیر مسلموں کا وجود۔ دو سوالات جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اٹھائے ہیں، لوگوں نے اٹھائے اور ڈاکٹر سید عبداللہ ان کا جواب دے رہے ہیں۔ مختلف لوگوں نے وہ سوالات اٹھائے کہ ایک سوال یہ تھا کہ پاکستان جو ہے جب وہ نظریاتی قومیت ہے اور عقیدے کے بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے تو اس کے لیے جغرافیہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ان پوائنٹس کی صورت میں جو گزشتہ ہم پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیے اور ابھی بھی ہم نے آج کے لیکچر میں بھی کچھ پوائنٹس پہلی سلائیڈ میں موجود ڈسکس کیے ہیں، تو ان میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی قوم جغرافیے کے بغیر اپنا وجود جو ہے وہ مستقل طور پر قائم نہیں رکھ سکتی۔ کسی بھی قوم کو اپنا وجود مستقل طور پر باقی رکھنے کے لیے کسی جغرافیے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، گو کہ
ہماری قومیت کی اصل، ہماری قومیت کی روح جو ہے وہ نظریہ ہے، وہ عقیدہ ہے، اور وہ اسلامی نظریہ حیات ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہم نے جو ملک حاصل کیا ہے، ہم نے جو آزاد خود مختار ریاست حاصل کی ہے، مملکت خداداد پاکستان کا وجود نظریہ اسلام کی بنیاد پر دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ لیکن اس کے لیے جغرافیہ ہونا بھی، اور اس کی ایک مثال انہوں نے روح اور جسم کی دی کہ نظریہ جو ہے وہ روح ہے اور جو جغرافیہ ہے وہ اس کا جسم ہے۔ جسم کے بغیر بھی کوئی وجود جب خود کو ظاہر نہیں کر سکتا تو اس کا ممکن ہونا بھی، اس پہ بھی سوالیہ نشان آ جاتا ہے، کیسے وہ اپنے وجود کو لمبے عرصے تک برقرار رکھ سکے گا جب اس کے پاس جغرافیہ نہیں ہے، اور جغرافیہ نہ ہونے کی صورت میں کوئی قوم تشکیل نہیں پا سکتی، بلکہ وہ ایک ہجوم بن جائے گا لوگوں کا۔ اس لیے ایک جغرافیے کی ضرورت بھی ہے کسی نظریے اور عقیدے کے ساتھ بھی قوم کے باقی رہنے کے لیے۔ تو پہلے سوال کا جواب تو ڈاکٹر سید عبداللہ نے دے دیا کہ جغرافیہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب دوسرا سوال یہ کہ پاکستان جب حاصل کیا گیا ہے اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پہ، اور اس کے محرک بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں نے ہی یہ نقطہ اٹھایا کہ پاک ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں اور مسلمانوں کو اپنے حقوق کا تحفظ چاہیے، اور مسلمان جو ہیں وہ بر صغیر میں جو مشترکہ حکومت بنے گی یا مشترکہ جو متحدہ ہندوستان ہوگا اس میں مسلمان ایک اقلیت کی حیثیت اختیار کر جائیں گے، اور ان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہوگی، ان کے دیگر حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکے گا، تو اس لیے پاکستان حاصل کیا گیا۔ تو جب پاکستان مسلمانوں نے حاصل کیا، پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، تو پھر اس میں غیر مسلموں کے وجود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی پھر پاکستان میں غیر مسلم کیوں ہونے چاہیے؟ دوسرا سوال کہ جو پاکستان میں غیر مسلم موجود ہیں ان سے پاکستان کے لیے وفاداری کا تقاضا کرنا، اپنے ملک کہہ کر ان سے وفاداری کا تقاضا کرنا، چے میں نہیں دارد، یعنی اس کے کیا معنی بنتے ہیں کہ جب ایک ملک غیر مسلموں کے لیے حاصل ہی نہیں کیا گیا، یہی سوال اعتراض اٹھایا گیا پاکستانی قومیت پہ کہ پاکستان جب غیر مسلموں کے لیے حاصل ہی نہیں کیا گیا بلکہ یہ تو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے حاصل کیا گیا ہے، تو پھر اس میں غیر مسلموں کا وجود بھی ایک سوال بن جاتا ہے، اور پھر ان لوگوں سے ملک کے لیے وفاداری طلب کرنا، جب ملک سے وفاداری کا تقاضا کرنا، قوم سے وفاداری کا تقاضا کرنا، جبکہ قوم میں وہ شاید شامل نہیں ہیں، بقول سوال اٹھانے والوں کے، بقول پاکستانی قومیت پہ اعتراض کرنے والوں پہ کہ وہ قوم میں شامل ہی نہیں ہے، تو ڈاکٹر سید عبداللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ پاکستان میں غیر مسلم موجود بھی ہیں اور انہیں بحیثیت ملک پاکستان سے وفاداری کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے بقول پاکستان اسلام کے نظریے پر حاصل کیا گیا ہے، اور اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ اسلام غیر مسلموں کو مذہبی آزادی بھی دیتا ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ بھی دیتا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں جو پاکستان میں ہیں، جب پاکستان ایک جغرافیائی حد بن گیا، پاکستان ایک جغرافیے کے اندر ایک قوم نے تشکیل اپنی کر لی ہے، تو پھر وہ غیر مسلم بھی اس قوم کا حصہ ہیں، اس لیے انہیں وطن سے، قوم سے، ملک سے اظہار یکجہتی بھی کرنا چاہیے، اپنی وفاداری بھی نبھانی چاہیے، اور دوسری طرف ان غیر مسلموں کو ان کے حقوق کا تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں تو عبادات کی اور مذہب کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ اسلام قطعاً مذہب کی بنیاد پہ کسی دوسرے کے حقوق سلب کرنے، کسی دوسرے کے جو رسوم و رواج ہیں، کسی دوسرے کی جو روایات ہیں، کسی دوسرے کی جو اقدار ہیں، کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کی جو عبادات ہیں، ان پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ اسلام قطعاً کسی دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ صرف نظریے کی بنیاد پہ، صرف مذہب کی بنیاد پہ اسلام کسی دوسرے کے حقوق چھیننے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام غیر مسلموں کے حقوق بھی یقینی بناتا ہے اور انہیں عبادت کی اور مکمل مذہب کی آزادی فراہم کرتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان میں اگر غیر مسلموں کا وجود ہے یا پاکستان میں غیر مسلم موجود ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ وہ اس جغرافیے کی حد میں رہتے ہوئے پاکستانی قوم کا حصہ ہیں۔
آخر میں ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے اور اسلامی نظریہ حیات میں اسلام کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط موجود ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، تو اسلامی نظریہ حیات جس کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، اسی اسلامی نظریہ حیات کی بقا دراصل پاکستانی قومیت کی بقا ہے. یعنی بر صغیر میں جو علیحدہ ایک ملک حاصل کیا گیا، پاکستان میں ہم اسلامی نظریہ حیات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. اسلام نے جن اخلاقی اقدار کا ہمیں درس دیا ہے، ایثار و قربانی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، یہ ہماری اسلامی اقدار ہیں. اگر ہم ان اقدار کو فروغ دیں گے تو یہی پاکستانی قومیت کی بقا ہے. پھر دوسری طرف ہم مذہبی آزادی ہے سب لوگوں کو، جو بھی اپنی مذہب کے مطابق، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق جب کوئی عبادت سر انجام دینا چاہتا ہے یا اپنی مذہبی رسوم ادا کرنا چاہتا ہے یا اپنے مذہب کا کوئی اور عمل سر انجام دینا چاہتا ہے، تو اسے مکمل آزادی ہے. اور یہی پاکستانی قومیت کی بنیاد بھی ہے اور یہی پاکستانی قومیت کی بقا بھی ہے. وہ جو نظریہ پاکستان تھا کہ ہم پاکستان اسلام کے نام پہ اور اسلام کے ایک مضبوط قلعہ بنانے کے لیے اور لوگوں کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق دینے کے لیے حاصل کر رہے ہیں، جب ہم اسی اسلامی نظریہ حیات اور اسی نظریہ پاکستان کو اپنے مد نظر رکھیں گے تو پاکستان اور پاکستانی قومیت کی بقا اسی میں ہے. اسی سے پاکستان مضبوط ہوگا اور اسی سے پاکستانی قومیت کو فروغ حاصل ہوگا. تو یہ چند امپورٹنٹ پوائنٹس تھے آج کے لیکچرز کے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. امید ہے کہ آپ ان پوائنٹس کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے. مزید اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال ہوگا تو آپ بہت سارے وسائل ہیں آپ کے پاس جن کے حوالے سے، جن کے ذریعے سے آپ مجھ سے یہ کوشچن کر سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب. جی اگلی سلائیڈ ہوم ورک ہے اور ہوم ورک بڑا مختصر سا ہے، کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. صفحہ نمبر 26 پر ایک پیراگراف ہے، بعض لوگ بددیانتی سے یا سادگی سے یہاں سے لے کر خطے پر قوم ہی کو قربان کر دے. یہ صفحہ نمبر 26 کا آپ دوسرا پیراگراف سمجھ لیں، کیونکہ پہلی دو لائنیں پچھلے صفحے کے پیراگراف کی چل رہی ہیں، تو یہ پہلا پیراگراف سمجھے یا دوسرا بالکل سامنے ہے. بعض لوگ بددیانتی سے یا سادگی سے پاکستان میں حب الوطنی کے پردے میں علاقہ پرستی کی تحریک چلا رہے ہیں، یہاں سے لے کر علاقائی وفاداریوں کتنا پابند اور عادی ہو جائے کہ خطے پر قوم ہی کو قربان کر دے. جہاں تک یہ پیراگراف ہے اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے. اور دوسرا کام جی آپ کے لیے ہے کہ مشق کے سوال نمبر 2 اور 3 جو کہ صفحہ نمبر 28 پر موجود ہیں. سوال نمبر 2 ہے کہ الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور سوال نمبر 3 ڈاکٹر سید عبداللہ نے پاکستانی قومیت کا جو مسئلہ بیان کیا ہے آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں. یہ آپ کے ایک طرح سے کہہ لیں کہ اپنی ایبلٹیز، آپ کی جو جتنا آپ نے سمجھا ہے کنسیپچول بیس دونوں کوسچن بن جاتے ہیں. بہرحال دوسرا کوسچن تو ظاہر ہے کنسیپچول ہے، تو آپ نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور ان دو سوالات کے جوابات آپ نے صفحہ نمبر 28 پہ موجود ہیں. یہ سوال نمبر 2 اور 3 ان کے آپ نے جوابات تحریر کرنے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.